بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے، ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے، حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ کبھی وحشت پریشانی سے اس کے قریب نہیں آئی، کبھی وحشت پریشانی اس کے قریب نہیں آئی، کبھی اس مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا، انتظار کی ساعتیں شوق سے گزارتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے، ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے، حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ کبھی وحشت پریشانی اس کے قریب نہیں آئی، کبھی اس مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا، انتظار کی ساعتیں شوق سے گزارتا ہے۔ یزید بہت تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان سن 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت ہی غم و اندوہ کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین تھا، کی۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک اغماض برتتے؟ آخرکار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے دونوں عمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد تشریف لے آئیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کا دست اندازی نہ کی۔ یزید حضری اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ساتھ بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزل کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا،
وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالامارات گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی۔ رات گزارنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے بن عشتے کو دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندادی 40,000 کے قریب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید روسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ طوطا نامی ایک عورت نے اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں فروکش کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد ابن عشت کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مصالحت کے بہانے عبداللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغ زن دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ جوں ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے اور حضرت امام عالی مقام نے 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت موالی و خدام کل بہتر نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیہ میں تھے اور کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو اسی وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں حرب بن زید ریاحی 1000 مسلم افواج کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ممکن ہے آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔
ہور کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعد جو رے کا گورنر تھا کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کر دیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں بیویاں، بچے، بیمار سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے اور نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سے سب تاب و توانا ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم الحرام تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں گے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا اور اپنے گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جا سکے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنیوں کی ایذا سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک نڈال سے ایک قطرہ آب میسر نہیں۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عزت و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک خطبہ میں بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالاراز کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے اور تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا اور ایک ہی وار میں کئی دیو پیکر گرائے گئے۔ پیاس کی شدت،
دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن نازین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمہ میں لے آئے اور ان کا سر گود میں لے لیا۔ فرمایا، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شرابت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، اور کہا یہ جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہو گئے۔ امامہ رسول خدا سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپشت پر رکھی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضائے الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر اہتمام حجت کیا مگر بے سود۔ ایک ایک مقابل آیا، امام نے تیغ خون آشام نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور صفِ شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ لاشوں کے انبار گرنے لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا اور ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ تنے ناز پرور تیروں کے نشانے پر ہے، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خولی ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ روایت ہے حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس زور بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کسی طرح فسوق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عظمت و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں شہادت و قبولیت حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور عظیم مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا، اس کو اپنا مقصد اولین بنا لیں۔ بقول شورش کا شمشیری۔ آج ہم اس مردہ یزید پر لعنت بھیجتے ہیں مگر تمام زندہ یزیدوں کو پوجا کر رہے ہیں۔ آج بھی معرکہ کرب و بلا عراق، ایران، فلسطین اور افغانستان میں برپا ہے۔ امام حسین کے کرب و بلا کے میدان میں خون نہائے ہوئے ذرات اکناف عالم میں بکھر چکے ہیں اور وہ مظلوم، مجبور اور محقور قوموں کے دلوں میں ولولہ اور جذبہ فراہم کر رہے ہیں۔ اگر امام حسین میدان کربلا میں عظیم قربانی نہ دیتے تو آج ہر محلے، گلی، گاؤں اور شہر میں یزید مظلوموں کو جینے نہ دیتے۔ مزید اسلامک اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔